اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے میں گزارش کروں گا بیٹا کہ آج کے ٹاپک کو جو کہ حروف اظہار اور اخفاء پر مشتمل ہے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 44 پارٹ نمبر 7 تختی نمبر 9 جزم یا سکون کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جس کے اندر ہم حروف اظہار اور اخفاء کی انفارمیشن کو سیکھ کر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے اپنے ویڈیو کی انفارمیشن کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے لیسن کے اندر چونکہ حروف اظہار اور اخفاء کے حروف موجود ہیں، تو ان کو پڑھنے سے پہلے اگر ان کی انفارمیشن کو جان لیں تو اس کو اچھے طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے جب ہم سیکھیں گے تو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حروف اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کو سمجھیں گے تو ہم الفاظ کو ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ پھر دیکھ لیں، نون ساکن کے بعد حروف اظہار کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یا پھر تنوین کے جس حرف پر تنوین ہوگی اس حرف کے بعد حمزہ میں سے یا ہا عین ہا غین خا وغیرہ ان میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے۔ یہ جو حمزہ لکھا ہوا ہے یہ بہت کم آتا ہے۔ یہ جو حمزہ ہے یہ میں نے علیحدہ سے لکھ کر میں نے ظاہر کیے ہیں، یہ زیادہ تر یہی حمزہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت کم آتا ہے یہ والا حمزہ، تو لیکن یہ ہم نے چونکہ حمزہ ہے، حمزہ حقیقی، تو اس کو ہم اس لیے ہم نے لکھا تاکہ ہمیں حمزہ کی پہچان میں آسانی ہو سکے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کی آسانی کے ساتھ اس کی سمجھ آ سکے۔ پھر دیکھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے۔ بعض اوقات نون ساکن والا حرف ہوتا ہے اور بعض اوقات تنوین والا حرف ہوتا ہے، لیکن حروف یہی دو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں ہم حروف اظہار کا قاعدہ ہم شمار کریں گے کہ وہاں پر حروف اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ حروف اظہار کو بغیر گناہ کے فوراً ادا کرتے ہیں۔ حروف اظہار کو بغیر گناہ کے فوراً ادا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو جان چکے ہوں گے، بار بار آپ اس کو سیکھتے رہیے گا۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار یا حروف حلقی کا آ گیا۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب ہم پڑھیں گے تو بغیر گناہ کے فوراً پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دوسری مثال ہے کہ اب ہم نے ان کو علیحدہ لکھا اور ان کو ہم نے ملا کر لکھا، ایک ہی حرف ہے۔ تو دیکھ لیں، من ہم، تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے تو یہ نون پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں نون ساکن ہے، یہ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد یہ والا حمزہ آ گیا۔ تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بغیر گناہ کے فوراً ادا کریں گے۔ باقی ہم اس کی پریکٹس ایکسرسائز کے اندر کریں گے۔ اس کے بعد دیکھ لیں دوسری مثال ہم نے پڑھی تھی کہ تنوین۔ اب یہ دیکھیں، تنوین میں سے دو زیر آ گئی، تو تنوین کے دو زیر کے بعد ہا حروف اظہار یا حروف حلقی کا آ گیا، یہ دیکھ لیں آ گیا۔ تو اب اس صورت میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بغیر گناہ کے فوراً ادا کریں گے۔ کیسے؟ جروفن ہارن، بغیر گناہ کے ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں، قریشن ہے، تنوین دو زیر آ گئی، دو زیر کے بعد یہ حمزہ کھڑی زیری آ گیا۔ تو اس کو جب ہم ادا کریں گے تو بغیر گناہ کے ہم فوراً ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قریشن ایلافی، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے تو بغیر گناہ کے فوراً پڑھیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور ٹاپک ہے حروف اخفاء کا، تو اب ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو بیٹا حروف اخفاء کیا ہوتے ہیں؟ اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان میں وہی نون ساکن اور تنوین کا استعمال ہوگا، صرف حروف میں فرق آئے گا۔ کیا پہچان ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا۔ پھر دیکھ لیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف میں سے، یہ سارے حروف اخفاء ہے، حروف اخفاء کے حروف میں سے کوئی ایک
حرف آ جائے گا تو اخفا ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ حروف اخفا کو غنہ اور ایک الف کے برابر لمبائی کے ساتھ ہم ادا کرتے ہیں. حروف اخفا کو غنہ کے ساتھ اور ایک الف کے برابر لمبائی کے ساتھ ہم اس کو ادا کرتے ہیں. جیسے اس کی چند مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ دیکھ لیں کاف حروف اخفا کا آ گیا. تو یہ دیکھ لیں کاف حروف اخفا کا آیا کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد. یہ دیکھ لیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا کا آ گیا. تو جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس نون پر غنہ کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ میاکم. اور دوسری مثال ہے نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا کا آ گیا. یہ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا کا آ گیا. تو جب ہم اس کو ادا کریں گے تو نون ساکن پر غنہ ہو جائے گا اور لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی. کیسے؟ سجیلن. دوسرا حصہ ہے اس کا تنوین کا. تنوین میں دو زبر آئے ہیں، تنوین کے بعد یہ حروف اخفا کا حرف آ گیا. تو جب ہم اس کو ادا کریں گے تو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اور جب غنہ کریں گے تو لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی. کیسے؟ کرامن کاتبین. اس کے بعد یہ دیکھ لیں دو زبر ہے، دو زبر کے بعد یہ تنوین ہے. تو تنوین کے بعد ذال حروف اخفا کا آ گیا. تو یہ دیکھ لیں تنوین کے بعد دو زبر کے بعد یہ دیکھ لیں ذال آ گیا. تو لہٰذا جب ہم اس کو ادا کریں گے تو غنہ کریں گے اور غنہ کے دوران لمبائی ایک الف کے برابر ہو جائے گی. کیسے؟ نارن ذات. امید کرتا ہوں کہ پیارے بچوں آپ نے اس کی انفارمیشن حروف اظہار اور اخفا کی آپ نے جان لی. تو بیٹا آپ بار بار اس کو دیکھیں گے، بار بار اس کو ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. تو چلتے ہیں اب اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. تو پیارے بچوں آج کا جو سبق ہے یہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر ہم اخفا کی مثالیں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم غیر کلکلہ اور کلکلہ کی کچھ مثالیں ہیں وہ بھی ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے. چلتے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیے گا. جب ان کو پڑھیں گے نا دو حروف علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ان کو الگ الگ آپ نے جوڑ توڑ کر لینا ہے. پھر جب آپ دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ یہاں پر غنہ کر لینا. اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیسے ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے میم زیر نون من کو پڑھ کے اس کو دوبارہ ہم نے اس کے جوڑ توڑ کے اندر ہم نے من کو شامل نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ میم زیر نون من. جب ہم اس کو الگ کریں گے تو پھر آپ نے غنہ نہیں کرنا. میم زیر نون من، سا زبر سا، میم زبر ما، ساما، را زبر را، ساما را، تا دو زیر تین، ساما را تین. اس کو الگ جوڑ توڑ کر لیا. جب دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے تو پھر آپ اس پر غنہ کریں گے. اب ہم نے چونکہ اس کو علیحدہ پڑھ لیا، اس کو علیحدہ پڑھ لیا، اب اس کو اکٹھا کریں گے تو غنہ کریں گے. کیسے؟ من ثمرۃ. اور اگر ملے ہوئے حروف ہوں گے تو پھر آپ ان کو الگ الگ نہ پڑھیے گا، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. نون پیش نون نون، جیم زیر جی نون جی. کیونکہ یہ نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا کا آ گیا لہٰذا ہم یہاں پر غنہ کریں گے. اور ادھر بھی نون ساکن کے بعد سا حروف اخفا کا تھا تو ہم نے غنہ کیا. اب یہ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا کا آ گیا تو اب ہم یہاں پر غنہ کریں گے. حمزہ زبر نون ان، ذال زیر را زیر، انذر انذر. حمزہ زبر نون ان، زا زیر لام زل، انزل انزل. نون زبر نون نان، سین زبر خا سخ، نانسخ نانسخ نانسخ. یا زبر نون یا، شین پیش را شر، ینشر ینشر ینشر. یا زبر نون یا، صاد پیش را سر، ینصر ینصر ینصر. میم زیر نون من، دواد پیش عین دع، فا دو زیر فن، دعفن من دعفن من دعفن. فا کو بیٹا نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد دعا حروف اخفا کا ہے لہٰذا غنہ کریں گے اور یہ الف ادائیگی کے دوران ہم نہیں پڑھیں گے. فا زبر
نون فان ضا پیش را زر فانظر 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 فا زبر فا تا زبر نون تان فتان فا پیش فو فتان فو خو پیش خو فتان فو خو فتان فو خو فتان فو خو میم زیر نون من قاف زبر سین قص واو زبر وا قص وا را زبر را قص ورا تا دو زیر تین قص وراتن من قص وراتن من قص وراتن میم پیش نون مل کاف زیر کی مل کی را زبر را مل کی را تا دو پیشتون منکراتن منکراتن منکراتن. تو بیٹا یہاں تک تو حروف اخفا کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، اور نیچے یہ جو بلیک کلر کے اندر ہے یہ غیر قلقلہ ہے، ان کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، اور ایک مثال جو ہے وہ حروف قلقلہ کی ہے اور غیر قلقلہ کی اس کے ساتھ شامل ہے. تو یہ قلقلہ اور غیر قلقلہ دونوں اکٹھے ہیں، تو ریڈ کلر سے جو ہم نے ظاہر کیا ہے یہ حروف قلقلہ ہے، اس کی آواز لوٹ کر آئے گی، اور جو بلیک کلر کے اندر ہے اس کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، اور باقی جتنی مثالیں ہیں یہ غیر قلقلہ کی ہیں، ان کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی. حمزہ زبر تا ات میم زیر میم میم ات میم ات میم ات میم. حمزہ زبر میم ام سین زیر کاف سک ام سک ام سک. او زیر با طیب تا پیش میم تم طیب تم طیب تم طیب تم. قاف پیش لام قل تا پیش میم تم ال تم ال تم. حمزہ زبر میم ام ہا زیر لام ہل ام ہل ام ہل. حمزہ زبر لام ال ہا زبر میم ہم ال ہم. یہ ہا کی آواز کی اداگی پر خصوصی دھیان دینا آپ نے. الحم دال پیش دو الحمد الحمد. یہ آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں، جو کہ نماز کے اندر ہم اس کو آغاز میں پڑھتے ہیں، تو یہ اسی کا یہ پہلا ورڈ ہے الحمد. تو پیارے بچوں آج کا لیسن یہیں تک تھا. امید ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز کو آپ نے سیکھ لیا، سمجھ لیا. بار بار بیٹا آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 45 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، تو اس کے اندر ہم کھڑی حرکات کا آغاز کریں گے. تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. اگر آپ کو اچھا لگا تو اچھا سا کمنٹ بھی آپ ضرور کیجیے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.